بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، میں ہوں فردوس رضا، آپ دیکھ رہے ہیں MF تعلیمات۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب حضرات خیریت کے ساتھ ہوں گے، اور دعا ہے اللہ سے کہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، آباد رکھے۔ حضرات، اس سے پہلے ویڈیو میں نے آپ کو بتایا قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ کس طرح سے وہ آسمان سے اتریں گے اور کس طرح سے امام مہدی تشریف لائیں گے اور امامت کریں گے، پھر تمام لوگوں کو بیعت کرا کر کے وہ ملک شام کی طرف نکل جائیں گے۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں یاجوج اور ماجوج کے بارے میں کہ یاجوج ماجوج کون ہیں، کیسے آئیں گے، اور اس کے علاوہ دابۃ الارض کس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں بھی میں بتانے کی کوشش کروں گا، اور قیامت کن کن لوگوں پر آئے گی یہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا۔ بس آپ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں۔ حضرات، یاجوج ماجوج کا نکلنا یہ ایک قوم ہے۔ یاجوج ماجوج یہ ایک قوم ہے، یافت بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ زمین میں فساد کرتے تھے، بہار کے موسم میں نکلتے اور ہری چیزیں سب کھا جاتے، سوکھی چیزوں کو لاد کر لے کے چلے جاتے، آدمیوں کو بھی کھا لیتے، اور جنگلی جانوروں، سانپوں، بچھوؤں تک کو یہ چٹ کر جاتے۔ حضرت ذوالقرنین نے ایک آہنی دیوار کھینچ کر ان کا آنا روک دیا۔ جب دجال کو قتل کر کے اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے، تب یہ لوگ دیوار توڑ کر یہ یاجوج ماجوج نکلیں گے اور زمین میں بڑا فساد پھر سے مچا دیں گے، لوٹ مار قتل وغیرہ کریں گے۔ پھر اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے انہیں ہلاک و برباد کر دے گا۔ پھر اس کے بعد دابۃ الارض کا نکلنا ہوگا۔ دابۃ الارض کیا چیز ہے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ایک عجیب شکل کا جانور ہے جو کہ کوہ صفا سے نکلے گا، تمام شہروں میں بہت جلد پھرے گا، فصاحت سے کلام کرے گا۔ اس کے ہاتھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے مسلمانوں کے ماتھے پر ایک چمکدار نشان لگا دے گا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو انگوٹھی ہوگی اس کے پاس، اس انگوٹھی سے کافر کے ماتھے پر بھی ایک نشان کر دے گا۔ اس وقت تمام مسلم اور کافر اعلانیہ طور پر ظاہر ہو جائیں گے، یعنی کھلم کھلا پہچانے جائیں گے کہ یہ کافر ہے اور یہ مسلمان ہے۔ یہ نشانی پھر کبھی بدلے گی بھی نہیں۔ جو کافر ہے وہ ہرگز ایمان نہ لائے گا، اور جو مسلمان ہے وہ ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا۔ قیامت کن لوگوں پر آئے گی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قریب، جب قیامت آنے کو صرف 40 برس رہ جائیں گے، تب ایک ٹھنڈی خوشبودار ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر ہوگا کہ مسلمان کی روح نکل جائے گی اور کافر ہی کافر رہ جائیں گے، یعنی پھر اس کے بعد کوئی مسلمان نہ رہ جائے گا۔ جتنے مسلمان ہوں گے سب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے، اب صرف کافروں کی ہی تعداد ہوگی۔ انہی کافروں پر قیامت آئے گی۔ یہ چند نشانیاں بیان کی گئی، ان میں سے بعض ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ باقی ہیں۔ قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی؟ جب
نشانیاں پوری ہو جائیں گی اور مسلمانوں کی بغلوں سے وہ خوشبودار ہوا گزر چکے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، تو اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا جس میں کسی کے اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ رہے گا اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے، اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی اپنی دیوار لیپتا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، غرضے کہ سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہوں گے کہ یکا یک اچانک اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ پہلے اس کی آواز ہلکی ہوگی اور بعد میں دھیرے دھیرے بہت کڑی ہو جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اسی آواز کو سنیں گے، لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ نیز تمام چیزیں یعنی کہ آسمان، زمین، دریا، پہاڑ، یہاں تک کہ خود سور اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اور تمام فرشتے فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوا اللہ واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا اور سور پیدا کرے گا، پھر دوبارہ سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا، تو سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین فرشتے، انسان، جن، حیوانات سب موجود ہو جائیں گے۔ لوگ قبروں سے نکل پڑیں گے، ان کا اعمال نامہ ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور حشر کے میدان میں لائے جائیں گے۔ یہاں حساب اور جزا کے انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ زمین تانبے کی ہوگی، سورج نہایت تیزی سے سر سے بہت قریب ہوگا، گرمی کی سختی سے بھیجے کھولتے ہوں گے، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، بازوں کے منہ سے باہر نکل آئیں گی، پسینہ بہت آئے گا، کسی کے ٹخنے تک، کسی کے گھٹنے تک، کسی کے گلے تک، کسی کے منہ تک۔ جس کا جیسا عمل ہوگا ویسے ہی تکلیف ہوگی۔ پھر پسینہ بھی نہایت بدبودار ہوگا۔ اسی حالت میں بہت دیر ہو جائے گی، 50,000 برس کا وہ دن ہوگا اور اسی حالت میں آدھا گزر جائے گا، یعنی کہ 25,000 سال گزر جائیں گے اسی پریشانی اور بے بسی کے عالم میں۔ لوگ سفارش تلاش کریں گے، یعنی 25,000 سال گزر جانے کے بعد لوگوں کی دماغ میں یہ بات آئے گی کہ ہمیں کسی کے پاس جانا چاہیے سفارش کے لیے، تو سفارش تلاش کریں گے جو اس مصیبت سے چھٹکارا دلائے اور جلد فیصلہ ہو۔ سب لوگ مشورہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہاں وہ فرمائیں گے کہ اذهبوا الی غیری، یعنی میں اس کام کے لیے نہیں، میرے غیر کے پاس جاؤ۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کو کہیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے پاس بھیج دیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا و مولا رحمت عالم سرور انبیاء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیں گے۔ جب لوگ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کریں گے اور سفارش کی درخواست لائیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں تو اسی کے لیے تیار ہوں، میں اس کے لیے تیار ہوں، یہ فرما کر بارگاہ الہیہ میں سجدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے محبوب، سر کو اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، مانگو پاؤ گے، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ اب حساب شروع ہوگا، میزان عمل میں اعمال تولے جائیں گے، اپنے ہی ہاتھ، پاؤں، بدن کے تمام اعضاء اپنے خلاف گواہی دیں گے۔
زمین کے جس حصے پر کوئی عمل کیا تھا وہ بھی گواہی دینے کو تیار ہو جائے گا، وہ بھی گواہی دینے کو تیار ہو جائیں گے، یعنی ہمارے جسم کے جو تمام اعضاء ہیں یہ سب کے سب گواہی دیں گے۔ نہ کوئی یار ہوگا، نہ کوئی مددگار، نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا۔ اعمال پوچھے جا رہے ہوں گے، زندگی بھر کا سب کیا ہوا سامنے ہے، نہ گناہ سے انکار کر سکتا ہے اور نہ کہیں سے نیکیاں مل سکتی ہے۔ اس بے کسی کے وقت میں دستگیر بے کساں حضور پر نور محبوب خدا مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے اور اپنے ماننے والوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ حضرات محترم، اس کے بعد اگلی ویڈیو میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ شفاعت کی بعض صورتیں کیا ہیں، شفاعت کس کس انداز میں کی جائے گی۔ یہ جانکاری اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو دوسروں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو اب تک اگر لائک نہیں کیا ہے تو لائک ضرور کر دیں۔ السلام علیکم۔